السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا۔ يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ قال اللہ تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ محترم سامعین و حاضرین بزرگوں اور دوستوں، رمضان کے موضوع پر میرے پیشرو مقرر نے بڑی جامعیت کے ساتھ ایک مسئلے کو، اس کی فضیلت کو اور اس میں کیے جانے والے اعمال کو موضوع بنایا ہے اور تفصیل کے ساتھ آپ کے گوشگزار کیا ہے۔ اس سے پہلے فضیلت الشیخ احسان اللہ مدنی حفظہ اللہ نے حالات حاضرہ پر انتہائی بصیرت افروز اور فاضلانہ خطاب کیا ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ ایسے تقریروں کی آج اس امت کو ضرورت ہے، خاص طور پر ملت اسلامیہ ہند کو اس طرح کی باتوں کی اور حوصلہ افزا کلمات کی، اور اس بات کی کہ اندھیرا جو بڑھ رہا ہے تو اس اندھیرے کا ازالہ کیسے ہوگا، مصائب و آلام کا ایک سیل رواں جو ہماری طرف بڑھ رہا ہے اس پر بند کیسے باندھا جا سکے گا۔ میرے بھائیوں، کتاب و سنت کے اندر ہمارے لیے ہر طرح کے حالات کے لیے رہنمائی موجود ہے، ہم کو کسی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ نے بڑی اہم باتیں، بڑی قیمتی باتیں، رہنما باتیں اپنے تمہیدی کلمات میں پیش کی، اور حقیقت یہی ہے کہ ہمارے سارے مصائب و مشکلات کا علاج رجوع الی اللہ ہے۔ اللہ کی طرف ہم رجوع ہو جائیں، ہمارے اور اللہ کے درمیان فاصلے بہت بڑھ گئے ہیں، ہمارے اور دین کے درمیان مسافتیں بہت لمبی ہو گئی ہیں، ناموں پر ہم جی رہے ہیں، وگرنہ اسلام جس چیز کا نام ہے، جس عمل کا نام ہے، جس روح کا نام ہے، وہ ہماری زندگی سے نکلتا جا رہا ہے، اسی کو بحال کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ آپ کے خطاب کا خلاصہ تھا۔ رمضان پر باتیں تو بہت کچھ ہو چکی ہیں میرے بھائیوں، رمضان کی آمد ہے، چند دنوں، چند صبح و شام کا فاصلہ اور رہ گیا ہے۔ رحمتوں، برکتوں کی رمجھم ایک بار پھر ہم پر ہونے والی ہے، مغفرت، نجات کے انگنت مواقع ہمیں پھر ملنے والے ہیں رمضان کی شکل میں، اور ہر سال ملتے ہیں۔ یہ رمضان بھی آئے گا اور چلا جائے گا۔ میرے بھائیو، قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے رمضان کے روزوں کی بات کرتے ہوئے یہ کہا کہ یہ اس لیے ہے تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ رمضان دراصل آتا ہے آپ کو بدلنے کے لیے، آپ کو اسلام کے رنگنے کے لیے، آپ کے دل و دماغ کے اندر جو بددینی کی دھند بیٹھی ہوئی ہے اس کا ازالہ کرنے کے لیے آتا ہے یہ رمضان۔ اور رمضان جب گزر جائے تو دوسرے دن ہی ہر مسلمان کو اپنا محاسبہ کرنا چاہیے۔ یہ محاسبہ ہم نہیں کرتے۔ عید کی سوئیوں میں، نئے جوڑوں، نئے کپڑوں میں، مبارک بادیوں میں
سیر و تفریح میں، ایک مہینے کی بھوک کی کسر نکالنے میں ہم اتنے زیادہ کھو جاتے ہیں کہ ہم کو اپنا محاسبہ کرنے کا موقع نہیں ملتا۔ محاسبہ کیسے کرنا ہے؟ محاسبہ ایسے کرنا ہے کہ ایک مہینہ پہلے ہمارا ایمان، ہمارا دین، ہمارا تقویٰ کیا تھا، اس کا سائز کیا تھا، اور ایک مہینہ کی عبادتوں کی مشق و تمرین سے گزر کر ہم رمضان سے نکل کر اب معمول کے حالات کی دہلیز پر ہم نے قدم رکھا ہے، تو اس وقت ہمارا ایمان کیا ہے؟ پہلے نمازوں کے لیے ہمارے جذبات کیا تھے، آج جذبات کیا ہیں؟ پہلے اذان ہوتی تھی تو ہم کتنا بے چین ہوتے تھے، اور آج اذان ہونے پر اس بے چینی کے اندر اضافہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ پہلے ہماری نمازوں کے اندر خشوع اور خضوع کی کیفیت کیا ہوتی تھی، اور اب ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو ہمارے خشوع اور خضوع کی کیفیت کیا ہے؟ ایک ایک چیز کو ہم کو دیکھنا چاہیے، پرکھنا چاہیے، ٹٹولنا چاہیے، جائزہ لینا چاہیے۔ اگر حقیقت میں رمضان سے پہلے کے مقابلے میں اب آپ اپنے اندر دینی جذبہ زیادہ پا رہے ہیں، عبادت کے لیے شوق زیادہ پا رہے ہیں، قرآن کی تلاوت میں آپ کو مزہ آ رہا ہے، پہلے نہیں آ رہا تھا، نماز میں آپ کو لطف مل رہا ہے، پہلے نہیں مل رہا تھا، تب سمجھ لیجیے کہ رمضان نے آپ پر کام کیا ہے، رمضان آپ پر اثر انداز ہوا ہے۔ لیکن میرے بھائیو، کیا یہ محاسبہ ہم کرتے ہیں؟ ایک محاسبہ اور کیجیے آپ، وہ محاسبہ یہ کہ آپ نے اپنی زندگی کے اندر کتنے رمضان دیکھے۔ اللہ کہتا ہے لعلکم تتقون، یہ پورا رمضان آپ کو متقی بنا کر کے چھوڑے گا، آپ کو اسلام کے رنگ میں رنگ دے گا، آپ کے ایمان کو بڑھا چڑھا کر بہت بلندی تک لے کر کے آ جائے گا۔ تو آپ نے اپنی زندگی میں کتنے رمضان دیکھے؟ کوئی ہمارے بھائی 60 سال کے ہوں گے، انہوں نے 60 رمضان اپنی زندگی کے دیکھے۔ کوئی ہمارے بھائی 50 سال کے ہوں گے، انہوں نے 50 رمضان اپنی زندگی کا دیکھا۔ کوئی ہمارے بھائی 40 سال کے ہوں گے، انہوں نے 40 رمضان اپنی زندگی کا دیکھا۔ اب ذرا محاسبہ کرو کہ ہر رمضان سے اگر 1 پوائنٹ تقویٰ بھی ہم نے کشف کیا ہوگا، 1 پوائنٹ تقویٰ، تو 60 رمضان، 40 رمضان اور 50 رمضان سے حاصل کیا ہوا تقویٰ جو ہمارے اندر آیا، اس کا سائز کیا ہو، یہ محاسبہ کرنا چاہیے۔ حقیقت یہ ہے کہ رمضان بھی ایک رسم بن چکا ہے، ایک رواج بن چکا ہے، اور ہم نے رمضان کو عبادتوں کے لیے نہیں، کچھ دوسری چیزوں کے لیے اس کو مشہور کر دیا ہے۔ جی ہاں، آپ بتائیے رمضان جب آتا ہے تو کیا چیز بہت زیادہ ہائی لائٹ ہو کر کے آتی ہے؟ ہمارے بازار، افطار کا بازار اور عید کا بازار، افطار کا بازار، انواع اور اقسام کی چیزیں۔ غیر مسلم جس کو یہ نہ معلوم ہو کہ رمضان آ چکا ہے، لیکن جب وہ ہمارے بازار سے گزرے گا اور چٹپٹی، کباب اور ساری چیزیں جب دیکھے گا، وہ خود کہے گا کہ بھائی یہ رمضان آ چکا لگتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ رمضان جو بھوک اور پیاس کا مہینہ تھا، وہ کھانے پینے کا مہینہ بن چکا ہے۔ تقویٰ کہاں سے آئے گا؟ تقویٰ کہاں سے آئے گا؟ کھانے پینے سے تقویٰ آئے گا؟ اتنا ہم کھاتے ہیں رمضان کے مہینے میں، وہ صرف صبح صادق سے لے کر کے بھوکے رہتے ہیں ہم مغرب تک، لیکن جیسی اللہ تعالیٰ کہتا ہے چلو کھاؤ، اس کے بعد رات بھر لوگ کھاتے رہتے ہیں۔ پہلے تو افطاری میں بھی کوئی کسر نہیں رکھتے، انواع اور اقسام، یہاں تک کہ خواتین بیچاریاں، ان کو تو کچن سنبھالنا ہے، وہ ظہر کے بعد سے کچن میں داخل ہوتی ہیں تو افطار کا وقت ہو جاتا ہے، لیکن ان کے آئٹم ختم نہیں ہوتے ہیں، وہ وہیں پر کھجور کھا کر کے ہاں لا رہی ہوں، ہاں ٹھیک ہے، ہاں ہو گیا، ختم ہونے والا ہے۔ نئی نئی چیزوں پر تجربہ ہوتا ہے، یوٹیوب دیکھ کر کے، ویڈیو چالو کر کے چیزیں تیار کی جاتی ہیں، فون کر کے، ایسے فون کان میں لگا کر کے اور رہنمائی اور ہدایات دی جاتی ہے، ہاں نمک کتنا، فلاں چیز اتنا، فلاں چیز اتنا۔
کھانے پینے کا مہینہ بن گیا یہ عبادت کا مہینہ تھا، یہ تلاوت کا مہینہ تھا، یہ قرآن پڑھنے کا مہینہ تھا، یہ تقوی کمانے کا مہینہ تھا، یہ مختلف ڈشوں کا ٹیسٹ لینے کا مہینہ بن گیا۔ میرے بھائیو آپ بتائیے، افطار کے بعد سے کھانے پینے کا افطار کیا آدمی، لیکن تراویح پڑھنے کے بعد کہتا ہے پھر ملنا چاہیے، بھوک لگ رہی ہے، تراویح پڑھا ہے، 8 رکعت، پیر درد کر رہا ہے، چلو کہاں ملتا ہے اچھا بہترین فالودہ کہاں ملتا ہے، یہ کباب کہاں ملتا ہے، نہیں ادھر چلتے۔ کتنے لوگ آپ کو بتاؤں میں سفر کر کے بمبئی جاتے ہیں سحری کھانے کے لیے، وہیں رات بھر گھومیں گے ساحل پر، اس کے بعد سحری کا وقت ہوگا، سحری کسی اچھے سے ہوٹل میں کھائیں گے، اس کے بعد آئیں گے اور پھر سو جائیں گے۔ تو کھانے پینے کا مہینہ بن چکا ہے۔ یہ روح کو غذا پہنچانے کا مہینہ تھا، تو ہم نے اس کو جسم کو غذا پہنچانے کا مہینہ بنا دیا ہے۔ میرے بھائیوں، اور میں لوگوں کی باتیں جب سنتا ہوں رمضان کے مہینے میں، وہ کھانے پینے کی چیزوں پر، الگ الگ ڈشوں کے بارے میں جب بتاتے ہیں تو افسوس ہوتا ہے۔ کوئی صاحب کہتے ہیں، دیکھیے کہتے ہیں کہ نہیں الحمدللہ پورا رمضان ہمارا، ہم ایک کھجور سحری میں لیتے ہیں اور الحمدللہ پورا رمضان ہمارا ایسے گزر جاتا ہے۔ کوئی کہتا ہے مولانا صاحب ہم صرف ایک کیلا لیتے ہیں۔ بھائی صاحب آپ جب رات بھر کھائے ہو تو سحری میں آپ کیا کھاؤ گے؟ ایک کھجور ہی کھا پاؤ گے، ایک کیلا ہی کھا پاؤ گے، دہی پی کر ہی آپ پی پاؤ گے، کیونکہ پوری رات کھانے پینے کا سلسلہ چلتا ہے، بازار لگے ہوئے ہیں، چیزیں بن رہی ہیں اور لوگ جا کر کے کھا رہے ہیں۔ تراویح کے بعد کچھ نہ کچھ چاہیے لوگوں کو، تو یہ کھانے پینے کا مہینہ بنا لیا گیا۔ اس لیے میرے بھائیوں تقوی ہم نے مس کر دیا، تقوی ہم کو نہیں مل پا رہا ہے اس رمضان کے مہینے سے، اور اس مہینے کو سونے کا مہینہ بنا لیا گیا ہے۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ تقوی جو ہم سے مس ہوا وہ کیوں مس ہوا؟ ایک تو ہماری پوری انرجی کھانے پینے میں جا رہی ہے اور دوسری سونے میں جا رہی ہے۔ آپ بتائیے، فجر کے بعد، فجر پڑھنے کے بعد دنیا کی کوئی طاقت سونے سے نہیں روک سکتی ہے۔ فجر کے بعد آدمی موبائل بند کرتا ہے، دروازہ بند، لائٹ بند، اس کے بعد سو جائے گا، نو ڈسٹرب، بالکل نہیں۔ اس کے بعد اللہ ٹولس ہوتا ہے، کچھ لوگ 11 بجے تک سوتے ہیں، کچھ لوگ 12 بجے تک سوتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ نہیں 11 بجے مت، ہاں 11 بجے تو میں ملوں گا ہی نہیں۔ چندی والے بیچارے پریشان رہتے ہیں، 12 بجے آ کے لوٹ کے جاتے ہیں، 11 بجے آ کے لوٹ کے جاتے ہیں۔ اب وہ کب اٹھتے ہیں؟ 11-12 بجے فریش ہو کر کے پھر آدمی آتا ہے، ظہر کی نماز پڑھتا ہے۔ یہ سب کا میں رویہ نہیں بتا رہا ہوں، کچھ لوگ ہمارے بھائی حقیقت میں بہت بہترین نیند لیتے ہیں رمضان کے مہینے میں، اور ظہر پڑھنے کے بعد اس کے بعد تھوڑی دیر قرآن پڑھیں گے، پھر گنود کی تعلیم، اس کے بعد کہتے ہو قیلولہ تو اللہ کے نبی کی سنت ہے، دوپہر کو اللہ کے نبی آرام کرتے تھے، تو قیلولے کے نام پر پھر پوری رات کی نیند لی جاتی ہے۔ پھر عصر میں آدمی اٹھے گا، اس کے بعد افطار خریدنے کا ٹائم ہو جاتا ہے۔ یہ لائف اسٹائل ہے ہماری رمضان کی، رمضان کی لائف اسٹائل یہی ہے، کھانا اور سونا۔ برا نہ مانیے گا، ہمارے بہت سے بھائی اس سے مستثنا بھی ہیں، حقیقت میں رمضان کے اندر عبادت کرتے ہیں وہ، اور ان کی زندگی کے اندر رمضان کا اثر اور نکھار نظر بھی آتا ہے، لیکن میرے بھائیوں زیادہ تر لوگ اپنے رمضان کو ان چیزوں کے اندر ضائع کر دیتے ہیں۔ اس لیے آج یہ رمضان ہمیں بدل نہیں پا رہا ہے، یہ رمضان ہمیں چینج نہیں کر پا رہا ہے، یہ رمضان ہماری زندگی میں آتا ہے اور خالی خولی چلا جاتا ہے۔ وہ تڑپ، وہ رغبت، وہ دینی جذبہ، وہ سوز و گداز جو رمضان اور رمضان کی عبادتوں سے ملنی چاہیے وہ مس ہو جاتی ہے میرے بھائیوں۔ اس لیے رمضان کی لائف اسٹائل کو بدلیے، رمضان کی لائف اسٹائل کو بدلیے، آپ اس کو عبادت کا مہینہ بنائیے۔ یہ بھوک اور پیاس کا مہینہ ہے، تاکہ ہمارے وہ بھائی جن کو اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے، دیا ہے، کھانا پینا ان کی زندگی کا مسئلہ نہیں ہے، ان کو بھی پتا چلے بھوک کیا ہوتی ہے، ان کو بھی پتا چلے پیاس کیا ہوتی ہے، تاکہ جب کوئی اللہ کا بندہ پریشان حال ان کے سامنے دستے سوال دراز کرے اور کہے کہ بھوکا ہوں، میرے بچے بھوکے ہیں، اس کو رمضان کی بھوک یاد آئے کہ بھوک کیا ہوتی ہے۔
اس کو رمضان کی پیاس آئے، یاد آئے کہ پیاس کیا ہوتی ہے، اس کو رمضان کا فاقہ یاد آئے کہ فاقہ کیا ہوتا ہے، اور خود اس کا ہاتھ اس کے جیب میں جائے اور اس غریب کی بھوک کو دور کرنے کا سامان کر دے۔ میرے بھائی، کس لیے بھی روزہ ہے، کس لیے بھی روزہ ہے۔ اور رمضان کا مہینہ جب ہم پر طلوع ہو رہا ہو، آ رہا ہو، تو میرے بھائیوں ہمیں اس کا استقبال پوری بشاشت کے ساتھ، خوش دلی کے ساتھ، پورے حوصلے کے ساتھ کرنا چاہیے۔ حقیقت میں ہم کو خوشی ہو رہی ہو کہ نعمتوں اور برکتوں کا مہینہ ہم پر طلوع ہو رہا ہے، بخشش اور نجات کے انگنت مواقع لے کر کے رمضان پھر ہماری زندگی میں جلوہ گر ہو رہا ہے، ہم کو خوشی ہونی چاہیے۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں، ہمارے کچھ بھائیوں کو خوشی نہیں ہوتی ہے، رمضان کا سنتے ہی ان کو بخار آنے لگتا ہے۔ کتنا دن باقی ہے؟ ابھی 10 دن ہے نا، ابھی 10 دن ہے نا۔ اور پھر جب رمضان کا مہینہ آ جاتا ہے، روزہ رہتے ہیں، تو ان سے کوئی کہتا ہے کہ ماشاءاللہ رمضان کا مہینہ آ گیا، دیکھیے کتنا اچھا ہے، کیا کہتے ہیں؟ تو کیا ہوا؟ آ گیا، کوئی نئی بات تھوڑی نہ ہے، ہر سال تو آتا ہے۔ ایک جواب یہ ہے، اور ایک جواب کیا ہوتا ہے؟ ہاں الحمدللہ، اللہ کا احسان ہے، اللہ نے یہ رمضان کا مہینہ دیا۔ دونوں جواب میں کتنا فرق ہے آپ دیکھیے۔ وہ جو جواب ہے وہ تکلیف والا جواب ہے، وہ پریشانی والا جواب ہے، وہ رمضان کو نعمت نہیں سمجھ رہے ہیں بلکہ قید سمجھ رہے ہیں۔ ایسے لوگ جب 4 5 6 7 روزہ گزر جائے گا، جب 5 6 10 روزہ گزر جائے گا تو کہتے ہیں آج کتنا روزہ ہوا؟ تو سامنے والا کہتا ہے کہ آج 10 ہو گیا، تو کہتے ہیں 10 پار ہو گیا، 10 نکل گیا، 10 گزر گیا۔ یہ کیا ہے جانتے ہیں؟ دیکھیے، دل کی جو کیفیت ہے نا وہ زبان پر آ جاتی ہے۔ یہ بتاتا ہے کہ بہت گرا گزر رہا ہے، بہت بھاری لگ رہا ہے۔ ہوٹل کے پاس سے گزرتا ہوں تو دل تڑپتا ہے، چائے اور ناشتے کے دکان سے گزرتا ہوں تو کلیجہ کڑتا ہے، بیڑی تمباکو اور سگریٹ کی دکان کو دیکھتا ہوں تو حسرت سے دل۔ اچھا دیکھیے، یہ جو عمل والے ہمارے بھائی ہیں نا، اللہ تعالیٰ ان کو نجات دے ان تمام چیزوں سے، پان، بیڑی، گٹکا، یہ عمل جن کا ہے، ان کو بھوک پیاس نہیں ستاتی ہے، ان کو زیادہ ان کا عمل ستاتا ہے۔ یہ وہ نہیں کر پا، کتنوں کو تو یہ کہتا وہ دیکھا گیا ہے کہ بھائی صاحب یہ سب، یعنی اگر دھواں وغیرہ اگر سگریٹ کاٹ لے لیے تو کیا اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا؟ مطلب کچھ اندر تو جاتا نہیں ہے نا، نکال دیتے نا دھواں۔ یہ مسئلہ پوچھتے ہوئے دیکھا گیا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ افسوس کی بات ہے۔ اور ایسے لوگ افطار جب کر لیتے ہیں تو فوراً سگریٹ جلا کر کے، کیونکہ تھوڑا فاصلے پر مسجد ہے نا، تو مسجد تک پہنچتے پہنچتے ایک سگریٹ ان کا ہو جاتا ہے، مطلب ایک ڈوز ہو جاتا ہے۔ کچھ لوگ مسجد کے گیٹ پہ آ کر کے جو تھوڑا سا بچا رہتا ہے اس کو بھی پورا کرتے ہیں، اس کے بعد پھینک کر کے کلی کر کے نماز میں شامل ہو جاتے ہیں۔ میرے بھائی، یہی سب چیز چھڑانے کے لیے تو رمضان آیا تھا۔ رمضان میں تقویٰ نہیں ہے تو رمضان کے بعد تقویٰ کیا رہے گا؟ آپ بتائیے۔ رمضان میں تقویٰ نہیں ہے میرے بھائی، رمضان میں تقویٰ، آپ اس حدیث کے اوپر غور کیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ حدیث مولانا سید نثار صاحب آپ کو بتا چکے ہیں، اس میں ایک ٹکڑا ہے، فَإِنْ بہو عہد، اگر کوئی تمہیں گالی دے، اگر کوئی تمہیں برا بھلا کہے، اگر کوئی تمہیں چھیڑے، تمہارے ساتھ بدتمیزی کرے، تو اللہ کے نبی نے نہیں کہا کہ اس کیٹ کا جواب پتھر سے دو، وہ ایک مارے تم 2 مارو۔ ہمارے لوگوں کا مزاج یہی ہے نا، ایک لگائے گا نا تو 2 لگاؤں گا، ایک مارے گا تو ادھر سے 2 پڑے گا تجھ کو۔ تو اللہ کے نبی نے نہیں کہا کہ ایک مارے تو 2 مارو، اللہ کے نبی نے نہیں کہا کہ وہ بدتمیزی کرے تو تم بھی اس کا جواب دو۔ اللہ کے نبی نے کہا یہ کہہ کر کے کہ انی امرؤ صائم، میں روزے سے ہوں، چلے جاؤ۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ یہ صبر کی تعلیم ہے میرے بھائیو۔ جذبات، جوش، تیش، ترنگ، ولولہ، اس میں ہم جیتے ہیں نا۔
بہت جلدی جذبات میں آ جاتے ہیں، بہت جلدی جوش میں آتے ہیں، اور ایسے لوگ وہ روزہ بھی رہتے ہیں نا، اور کسی نے ذرا کچھ الٹا سیدھا بولا تو کیا کہتے ہیں، ٹھیک ہے ابھی تو روزے سے ہوں، مغرب بعد نہیں بتاتا۔ کوئی کہتا بیٹا رمضان کے بعد نا تو فرصت سے مل مجھ سے، پھر بتاتا ہوں ابھی میرا رمضان ہے، روزہ ہے، ابھی میں ذرا تھوڑا سا مطلب میں اس میں ہوں، قید میں ہوں، رمضان کے بعد میں برابر تجھ کو جواب دوں گا۔ دیکھیے رمضان، اللہ کے نبی کہتے ہیں کہو کہ میں روزے سے ہوں اور چلے جاؤ، اس کی بدتمیزی کا جواب مت دو، اس کے بدسلوکی کا جواب مت دو، آگے گزر جاؤ انسانیت کے ساتھ، سنجیدگی کے ساتھ، متانت کے ساتھ۔ یہ تعلیم ہے میرے بھائی۔ تو رمضان کا مہینہ جب ہم پر سایہ فگن ہونے والا ہو، جب ہماری طرف وہ بڑھ رہا ہو، جب اس کی رحمتیں برکتیں اپنے تمام تر رونق سامانیوں کے ساتھ ہماری زندگیوں میں داخل ہونے والی ہو، تو ہمیں خوشی کا احساس ہونا چاہیے۔ یہ ایمان ہے میرے بھائیوں، خوش ہونا چاہیے، منہ نہیں بسورنا چاہیے، اور نہ ہی مصیبت زدہ اپنے آپ کو بنانا چاہیے رمضان کے مہینے میں۔ اور رمضان کے مہینے میں آپ حالت روزہ میں ہیں، آپ کو بھوک ستا رہی ہے، آپ کو پیاس ستا رہی ہے، اس پر صبر کیجئے، اس پر صبر کیجئے۔ انہیں کی چہرہ وغیرہ بنا کر کے ایک دم مصیبت زدہ کی طرح، مسکین کی طرح کسی کے سامنے جا کے بیٹھ جائیے، بھائی صاحب کیا ہوا، آپ پریشان لگ رہے ہیں، روزہ لگ گیا ہے، آج روزہ لگ گیا ہے، آپ کو روزہ لگ گیا ہے۔ آپ اس مشقت کو اپنے اور اللہ کے درمیان رکھیے، کسی کو بتائیے مت کہ میرے اوپر ترس کھائے اور میرے تقوی کی تعریف کرے کہ دیکھو۔ اور کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کیا سحری نہیں کیا تھا نا، سحری نہیں کیا تھا اس لیے روزہ لگ گیا، لیکن روزہ تو رہنا ہے بھائی، کچھ بھی ہو جائے، چھوڑنا تھوڑی نہ ہے۔ 10 سال سے نہیں چھوڑا ہوں روزہ، سحری نہیں کھایا تو کیا ہوا؟ یہ کس کو آپ بتا رہے ہو؟ اس سے کیا چاہتے ہو آپ؟ یہ آپ جس کے لیے بھوکے اور پیاسے ہو، جس کے لیے آپ نے یہ مشقت جھیلی ہے، جس کے لیے آپ یہ مجاہدہ کر رہے ہو، وہ تو اللہ ہے نا، وہ تو دیکھ رہا ہے کہ حقیقت میں آپ نے سحری نہیں کیا ہے، وہ دیکھ رہا ہے حقیقت میں آپ کے گلے خشک ہو چکے ہیں، وہ دیکھ رہا ہے کہ آپ مشقت سے گزر رہے ہیں۔ آپ اس کو اپنے اور اللہ کے درمیان اس روزے کو رکھیں۔ اس میں بھی دیکھیے ریا کیسے آ جاتا ہے، نمود کیسے آ جاتا ہے۔ بچانے کی ضرورت، اپنی عبادتوں کو ریا اور نمود سے بچانے کی ضرورت ہے۔ میرے بھائیوں، رمضان کا یہ مقدس مہینہ جو ہم پر سایہ فگن ہونے والا ہے، ایک عزم، ایک ارادہ، ایک مضبوطی، ایک جوش اپنے اندر پیدا کیجئے۔ کیا کہ اس سے پہلے جتنے بھی رمضان ہماری زندگیوں میں آئے ہیں، ہر رمضان سے زیادہ اچھا اس رمضان میں کروں گا۔ یہ جذبہ لے کر کے آپ رمضان میں داخل ہوگی، یہ ولولہ لے کر کے آپ رمضان کے چاند سے ملاقات کیجئے کہ میں اس رمضان کو ہر رمضان سے اچھا بنانے کی کوشش کروں گا۔ ابھی میری کوئی تراویح مس نہیں ہوگی، ابھی میں قرآن پڑھوں گا اور خوب پڑھوں گا۔ ابھی دنیا کے کام کچھ کم کر کے 11 مہینہ تو کیا، لیکن یہاں دنیا کے کام متاثر ہو رہے ہیں، ہوں گے، لیکن میں اپنی نمازیں نہیں چھوڑوں گا پورے رمضان کے مہینے میں۔ میرے بھائیو، یہ کیا بات ہوئی، یہ کیا بات ہوئی کہ آدمی روزہ رکھے اور نماز چھوڑے؟ کیوں؟ رمضان میں دھندا زیادہ ہوتا ہے، کپڑے کا کاروبار ہے نا، اور افطار کا سامان بیچتے ہیں نا، تو کتنی نمازیں جو ہے نا اور تلاوتیں اس لیے نہیں ہو پاتی ہے کہ دھندا بہت اچھا ہوتا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں بھائی صاحب اسی مہینے کی کمائی تو سال بھر ہم کھاتے ہیں، کہتے ہیں اسی مہینے کی میں کمایا ہوا تو ہم سال بھر کھاتے ہیں، سال بھر تو نماز پڑھتے رہتے ہیں، کرتے رہتے ہیں، اس مہینے میں تھوڑا کم کریں گے۔ ایک دم الٹا، یعنی اس مہینے میں دنیا داری کم کریں گے اور دین داری زیادہ کریں گے، کیونکہ یہ برکتوں والا مہینہ ہے، تو الٹ دیتے، دنیا داری زیادہ اور دین داری کم۔ نہیں میرے بھائیو، آپ نہیں جانتے کہ حقیقت میں اس کی عظمت کتنی بڑی ہے، آپ نہیں جانتے کہ یہ رمضان کتنا عظیم مہینہ ہے۔ حقیقت میں ہم کو اس رمضان کی عظمت مکمل طریقے سے بتائی ہی نہیں گئی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا نا کہ روزے دار کو 2 خوشیاں ملتی ہیں، ایک خوشی وہ جب وہ روزہ افطار کرتا ہے، اور آپ ذرا کیفیت کو دیکھیے، ایک آدمی صبح سے لے کر کے شام تک بھوکا رہا، پیاسا رہا،
प्यास से गले में कांटे पड़ रहे हैं, भूख ने पूरी तरह से एकदम लागर और कमजोर कर दिया है। अब आप बैठे हैं दस्तरखान पर, आपके सामने सारी चीजें मुहैया हैं, मौजूद हैं, और ऐसे में आपके हाथ अभी रुके हुए हैं। हालांकि शरबत है जो आपके हलक तर करने वाली है, हालांकि अलावा और अकसाम की चीजें हैं, लेकिन आपने अपने हाथ को रोका हुआ है। मेरे भाइयों, इत्तिबा, फरमा बरदारी, फिदाकारी की शान अगर किसी को देखनी है तो इफ्तार के वक्त मुसलमानों के इफ्तारी के अंदाज को देख ले। अभी उसके हाथ नहीं बढ़ रहे हैं, हालांकि अब आखिरी पहर है दिन का, उसका रोजा खत्म होने वाला है, लेकिन फिर भी वो रुका हुआ है कि ठीक है रोजा खत्म होने वाला है, लेकिन हम 2-3-4 मिनट का भी फर्क नहीं रखेंगे। जब अल्लाह की तरफ से इजाजत होगी तब हमारे हाथ बढ़ेंगे। और जब सदाए तौहीद बुलंद होती है, यानी अल्लाह कहता है कि मेरे बंदे ठीक है आप खा सकते हो, तब हाथ को बढ़ाते। मेरे भाई, ये खुशी का मौका है, अल्लाह की कसम, ये खुशी का मौका है कि आपने हमेशा अपनी मर्जी के मुताबिक अपनी प्यास दूर की, अपनी मर्जी के ताबे होकर के आपने अपनी भूख दूर की, लेकिन आज आप अपनी भूख और प्यास को दूर करने के लिए भी अल्लाह की इजाजत का इंतजार कर रहे हैं। ये खुशी का मौका है ना, ये खुशी का मौका है। तो एक खुशी एक रोजेदार को उस वक्त मिलती है जब वो रोजा इफ्तार करता है, और एक खुशी उस वक्त मिलेगी जब अल्लाह के हाथों से वो अपने रोजे का इनाम लेगा, उसका बदला पाएगा, तब उसको खुशी होगी। मेरे भाई, ये बहुत बड़ी बात। क्या दे देगा अल्लाह ताला? सब सीक्रेट है, सबसे गए राज में है। अल्लाह क्या दे देगा आपके दिल को खुश करने के लिए, आपकी आंखों को ठंडी करने के लिए, अल्लाह ने नहीं बताया, लेकिन देगा। वो जो चीज भी होगी, वो जो कुछ भी होगा, बहुत आला और अरफा होगा, बहुत अजीम होगा, बहुत मिसाल होगा। देखते ही आप खुश हो जाएंगे, आप ये कहेंगे कि मेरे तस्वुर में भी नहीं था कि अल्लाह इतना कुछ मुझे दे देगा। मेरे भाइयों, रमजान पर बहुत सारी बातें हो चुकी हैं, कुछ निकात जहन में आते हैं तो मैं आगे बढ़ जाता हूं कि शेख कह चुके हैं उसको दोबारा जिक्र करना तहसील हासिल है। रमजान के महीने में आप दुआएं जरूर करें। अल्लाह ताला ने कुरान की आयात के अंदर जहां रमजान का तस्करा किया अल्लाह ताला ने, वहां बीच में अल्लाह ताला ने टांक दिया है दुआ की आयत, इज़ा सअलका इबादी अन्नी फ़इन्नी करीब। जब मेरा बंदा तुमसे मेरे बारे में पूछे तो कह दो मैं करीब हूं, तुम्हारे नजदीक हूं। तुम जब बुलाते हो तो मैं सुनता हूं, पुकारते हो तो मैं सुनता हूं, तुम्हारी मदद करने पर कादिर हूं। सवाल ये हुआ कि रमजान के अहकाम व मसाइल चल रहे थे तो बीच में दुआ की आयत लाने की क्या जरूरत थी? मुफस्सिरीन ने लिखा दुआ की आयत इसलिए लाई गई ये बताने के लिए ये दुआओं की कबूलियत का महीना है, ये दुआओं की कबूलियत का महीना है मेरे भाइयों। अब आप बताइए, आपसे ज्यादा दुआओं की जरूरत किसको है? आज जिन हालात से आप गुजर रहे हैं, जिस तरह की साजिशें हमारे और आपके खिलाफ हो रही हैं, जिस तरह से घेरा तंग किया जा रहा है, जिस तरह से मुसलमानों को आज कई सालों से अंदर से तोड़ा जा रहा है, मायूसी के अंधेरों को इनके गिरदो पेश में गहराया जा रहा है, आज हमें मेरे भाइयों बहुत ज्यादा दुआओं की जरूरत है, बहुत ज्यादा। आप टूट कर दुआ कीजिए इस रमजान के महीने में। आप तरावीह पढ़ने के बाद, नमाज पढ़ने के बाद, तिलावत करने के बाद आप दिल की गहराइयों से अल्लाह को पुकारिए, उसके रहमत को आवाज लगाइए, इतना दर्द पैदा कर लीजिए, इतना कर्ब पैदा कर लीजिए अपनी आवाज में, तो उसकी रहमत को जोश आ जाए, उसकी रहमत को जोश आ जाए। उससे कहिए कि अल्लाह आज जो कुछ भी हमारे साथ हो रहा है इसलिए हो रहा है कि हम तेरी तौहीद के मानने वाले हैं। लोग चाहते हैं कि हमारी पेशानी बुतों के कदमों पर झुक जाएं, लेकिन ये हम नहीं होने देना चाहते, इसलिए सारी साजिशें हमारे खिलाफ, सारी मुसीबतें हमारे खिलाफ, हमारी तौहीद के दुश्मन बने हुए लोग। अल्लाह जो भी तकलीफें हैं हमारे ईमान की वजह से हैं, हमारे इस्लाम की वजह से हैं। आज इस्लाम से हम अपना रिश्ता तोड़ लें, आज सारे हालात हमारे सही हो जाएंगे।
مولا ہماری توحید کے واسطے سے تو ہم پر رحم فرما دے۔ اے اللہ ہمارے ایمان اور ہماری استقامت کی لاج رکھ لے اور دنیا کو دکھا دے کہ وہ رب اپنے بندوں کو اکیلا نہیں چھوڑتا۔ ٹھیک ہے مصیبتیں رہتی ہیں، تکلیفیں رہتی ہیں، لیکن اس کی ایک لمیٹیشن ہے۔ اس حد پر جب مصیبتیں ختم ہو جاتی ہیں تو اللہ کے باب رحمت پر دستک ہوتی ہے اور اس کی نظر رحمت اپنے بندوں پر ہوتی ہے اور پھر اپنے بندوں کو عزت دیتا ہے، سربلندی دیتا ہے اور ان کو مصائب و مشکلات کے دلدل سے نکالتا ہے۔ آپ ٹوٹ کے دعائیں کیجئے، آپ اپنی فریاد کو اللہ تک پہنچائیے میرے بھائیوں۔ رمضان کا وسیلہ پکڑیے، روزے کا وسیلہ پکڑیے، عمل کا وسیلہ تو ہے، مردوں کا وسیلہ نہیں۔ ہم نہیں مانتے مردوں کا وسیلہ، کیونکہ وہاں بھی ہماری پیشانی شرک سے داغدار ہو رہی ہے اور توحید یہی تو ہماری روح ہے، توحید یہی تو ہماری جان ہے، یہی تو ہمارا سرمایہ ہے۔ اس کے لیے تو ہم اپنے وجود کو ختم کر دیں گے لیکن اس کے اوپر داغ آنے نہیں دیں گے میرے بھائی۔ اس توحید کا حوالہ تو اللہ کو۔ اللہ ہم چند ہی صحیح، لیکن تیری صحیح توحید کو ہم نے تھاما ہوا ہے، تیرے صحیح عقیدے کے دامن کو ہم نے اپنے ہاتھوں میں پکڑا ہوا ہے، اس کو چھوٹنے نہیں دیں گے میرے مولا۔ تو ہمارے پر رحم فرما دے، ہماری لاج رکھ لے، ہمارے خلاف جو ہیں ان کی سازشیں انہی کے اوپر پھیر دے، ان کو ان کے کیفری کردار تک پہنچا دے۔ ہماری عزت، ہمارا جاہ و جلال، ہماری شوکت، ہماری عظمت رفتہ ہم کو واپس کر دے میرے بھائیو۔ یہ دعائیں آپ رمضان کے مہینے میں کی، پتہ نہیں کس کی دل سے نکلی ہوئی دعا اللہ رب العزت کے بارگاہ میں قبول ہو جائے، پتہ نہیں کس کے آنسوؤں پر اللہ کا رحم آ جائے، پتہ نہیں کس کے جذبوں پر اس کی رحمت کو پیار آ جائے۔ اس لیے میرے بھائیو کثرت سے اس رمضان کے مہینے میں آپ اس امت کے لیے دعا کیجئے، مسلمان بھائیوں کے لیے دعا کیجئے، اور آپ کے اپنے کچھ اگر مسائل ہیں، آپ کے اپنے اگر کچھ حالات ہیں تو اپنے حالات کے لیے بھی دعا کیجئے۔ اللہ تعالیٰ رمضان کے مہینے میں کثرت سے دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ رمضان کے مہینے میں کثرت سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی فریاد کو سنتا ہے۔ اس لیے یہ رمضان آپ مس مت کیجئے گا، خدا را اس رمضان کے اندر آپ اللہ سے اپنی دعاؤں کو قبول کروا لیجیے، آپ اپنی فائل دعاؤں کی بھیج دیجیے اللہ کی بارگاہ میں اور کہیے اللہ تم مایوس مت کرنا، تو نامراد نہ کرنا، مصائب و آلام کی اس رات کی تو صبح کر دینا جو ہم پر آج کئی سالوں سے مڈلا رہے ہیں۔ یہ دعاؤں کی قبولیت کا مہینہ ہے میرے بھائیو۔ اسی طرح سے یہ مہینہ، اس مہینے میں قرآن کا نزول ہوا، اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل فرمایا اس مہینے کے اندر، اور مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کیا تو قرآن تو اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے میرے بھائیو۔ قرآن پر اگر آدمی بولنا شروع کرے تو بہت کچھ ہے قرآن پر بولنے کے لیے، یہ معجزہ ہے، یہ کتاب ہدایت ہے، یہ نور ہے، ہمارے سارے مسائل کا حل قرآن کے اندر موجود ہے۔ تو اتنی بڑی کتاب اللہ تعالیٰ نے جو رمضان کے مہینے میں نازل کی، تو اللہ نے ہم کو روزہ رکھنے کے لیے کہا کہ روزہ رکھ کر کے اللہ کی اس نعمت کا شکر ادا کرو، اس نعمت نزول قرآن کا روزہ رکھ کر کے تم شکر ادا کرو۔ اس لیے میرے بھائیوں کثرت سے قرآن کی تلاوت کیجیے، قرآن پڑھیے اور اس کی تلاوت بھی کیجیے اور اس کو ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ بھی پڑھیے۔ آج المیہ یہ ہے کہ ہم لوگوں نے قرآن کو صرف تلاوت اور صرف الفاظ کو پڑھنے اور تلاوت کرنے کی کتاب سمجھ لیا ہے۔ صرف تلاوت ہی کو ہم سمجھتے ہیں کہ بس یہی کافی ہے۔ صرف تلاوت کافی نہیں، بے شک تلاوت عبادت ہے، ثواب ہے، شیخ نے بتایا سب کچھ ہے، لیکن میرے بھائیوں قرآن کو سمجھنا بھی ضروری ہے، قرآن کو معنی اور تفسیر کے ساتھ پڑھنا بھی ضروری ہے، اور مستند جو تفاسیر ہیں، مستند جو تراجم ہیں، ان تراجم اور تفاسیر کے ساتھ قرآن کو پڑھیے۔ کوئی بھی قرآن مت لے آئیے نیٹ پر جا کر کے قرآن کا ترجمہ اور اس کی تفسیر مت پڑھیے، ورنہ آپ کہو گے بس قرآن کا ترجمہ ہے، ترجمہ پڑھنا ہے، تو آپ کو پتا ہے یا ایھا النبی کا ترجمہ کہیں لوگ کیا کرتے معلوم ہے؟ اے غیب کے جاننے والے، انا اعطیناک الکوثر، اے نبی ہم نے آپ کو کوثر دیا۔ کوثر کہتے کثیر سے ماخوذ ہے، بہت زیادہ دیا،
تو بہت زیادہ ہم نے دیا آپ کو، علم غیب بھی دے دیا۔ اس لیے میرے بھائیوں، مستند مفسرین کی کتابیں کی تفاسیر آپ پڑھیے۔ آج آپ میں کتنے ہمارے بھائی ایسے ہوں گے جو قرآن کو ترجمے اور تفسیر کے ساتھ پڑھتے ہیں؟ آپ بتائیے، کوئی ماحول نہیں ہے، کوئی مزاج نہیں ہے۔ اگر پوچھئے بھائی صاحب آپ قرآن کتنا رمضان میں ختم کرتے ہیں؟ کوئی کہتا ہے میں 2 بار ختم کر لیتا ہوں، کوئی کہتا ہے میں 3 بار ختم کرتا ہوں، کوئی اس سے زیادہ۔ اور ان سے پوچھئے اچھا آپ نے پوری زندگی میں تفسیر کے ساتھ قرآن کتنی بار ختم کیا ہے؟ تو چپ ہو جائیں گے، ایک کو بار نہیں۔ میرے بھائیوں، کیسے آپ کا دل کیسے لرزے گا جب آپ قرآن کے معنی اور مفہوم کو نہیں سمجھیں گے؟ میں کہتا ہوں کہ وہ صورتیں جو آپ اکثر قرآن کے اندر پڑھتے ہیں نمازوں کے اندر، ان صورتوں کا تو معنی اور مفہوم سمجھ دیجیے۔ میں آپ کو بتاؤں، میں اکثر بیان کرتا ہوں کہ حیدرآباد کا ایک مسلمان، اسی پر اپنی بات ختم بھی کر دوں گا، حیدرآباد کا ایک مسلمان حج کرنے گیا تو وہ نماز پڑھ رہا تھا، تو اس نے کیا دیکھا کہ اس کے بغل میں ایک عرب نماز پڑھ رہا ہے اور وہ رو رہا ہے، اس کے داڑھی سے آنسوؤں کے قطرے رس رس کر اس کے دامن پہ گر رہے ہیں۔ یہ پریشان ہے کہ یہ رو رہا ہے، میں کیوں نہیں رو رہا ہوں؟ ارے بھائی ایسے تھوڑی نہ رونا آئے گا، ایسے کوئی رونے کی ایکٹنگ کر پائے گا کیا؟ آنسو بھی تو نکلنا چاہیے، آنسو تو یوں نہیں نکلیں گے، منہ بسور لے گا آدمی، رونے کی ایکٹنگ کر لے گا، لیکن آنسو کیسے نکلیں گے بھائی؟ وہ تو اس کے لیے تو جذبات چاہیے، احساسات چاہیے، درد اور کرب چاہیے، تب وہ آنسو آنکھوں کی دہلیز پر آئیں گے، یہ تو نہیں آنے والے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ میں بھی رونا چاہتا ہوں لیکن میں نہیں رو پا رہا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ نماز جب ختم ہوئی تو میں نے انگریزی میں اس سے پوچھا، اس کو انگریزی بھی آتی تھی، کہا بھائی صاحب آپ رو رہے تھے نماز میں اور میں نے بھی بہت رونے کی کوشش کیا لیکن مجھے رونا نہیں آیا، کیوں آخر مجھے رونا نہیں آ رہا ہے، آپ رو رہے ہیں؟ اس نے کہا، اس عرب نے کہا کہ دیکھو میں قرآن کو سمجھتا ہوں، امام صاحب جو تلاوت کر رہے تھے اس میں جو جنت جہنم اور اللہ کے جلال کا جو تذکرہ تھا وہ میں سمجھ رہا تھا، اور میں تصور میں اللہ رب العزت کے جلال کو، جنت اور جہنم کو سوچ رہا تھا، مجھے رونا آ رہا تھا۔ اس لیے مجھے رونا آ رہا تھا کہ میں سمجھتا ہوں قرآن کو، اور آپ کو اس لیے رونا نہیں آتا کہ آپ نہیں سمجھتے۔ اس کو بہت چوٹ لگی، بہت احساس ہوا، وہ واپس آیا، کہاں اپنے ملک، اپنے شہر حیدرآباد واپس آیا، اور اس نے عربک کلاسز جوائن کی، اس نے پوری عربی سیکھی اور قرآن کو سمجھ کے پڑھنے لگا، اور باقاعدہ اس نے ایک کلاس بھی کھول لیا تاکہ لوگ آئیں اور عربی سیکھیں اور قرآن کو سمجھ کر کے پڑھیں۔ میرے بھائیوں، آپ ترجمے اور تفسیر کے ساتھ قرآن کو پڑھیے، سمجھ کر کے بھی پڑھیے، تلاوت بھی کیجیے، سمجھ کر کے پڑھیے، تب آپ کے دل کے اندر جب آپ قرآن سنیں گے تو آپ کو آپ کے دل کے اندر ہلچل پیدا ہوگی۔ اور کیسے یہ قرآن بدلتا ہے انسان کو، کیسے زندگی کے اندر انقلاب لاتا ہے، کیسے بساط کو الٹتا ہے۔ آپ دیکھیے فضیل ابن عیاض ایک بہت بڑے ڈاکو تھے، بہت بڑے ڈاکو تھے، ڈاکہ مارتے تھے، لوٹ لیتے تھے پورا گھر۔ ایک گھر کے دیوار پر چڑھے ڈاکہ ڈالنے کے لیے، اس کے خزانے کو لوٹنے کے لیے، تو نیچے ایک شخص قرآن پڑھ رہا تھا، وہ جو گھر کا جو مالک تھا قرآن پڑھ رہا تھا، اور اچانک دیکھو اللہ تعالیٰ حسن اتفاق قرآن کی اس آیت پر پہنچا، الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، کہ ابھی لوگوں کے لیے وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے ذکر سے، اللہ کے خوف سے لرز اٹھیں۔ فضیل ابن عیاض ہل گئے یہ قرآن کی آیت سن کر کے، ان کو ایسا لگا یہ آیت نیچے سے نہیں، آسمان کے پردوں کو چیرتی ہوئی کوئی آسمان سے مجھے پکار کے کہہ رہا ہے کہ فضیل ابن عیاض ابھی بھی وقت نہیں آیا کہ تیرا دل اللہ کے ڈر سے لرز اٹھے، کانپ اٹھے، تھرتھری تاری ہوگی ان کے بدن کے اندر۔ اس کے بعد انہوں نے ڈاکہ، چوری، لوٹ مار سب چھوڑ کر کے، اور ایک نیک اور صالح انسان ایسے بن گئے کہ بڑے بڑے بادشاہ ان کو بلاتے تھے، جب ان کا دل سخت ہوتا تھا کہتے تھے کہ آپ نصیحت کیجیے، آپ نصیحت کیجیے تاکہ میرا دل نرم ہو، آپ ہماری رہنمائی کیجیے، آپ ہمیں ہدایات دیجیے تاکہ میں اس کے مطابق عمل کروں اور میری رعایا کے لیے خیر اور بھلائی کا کام کروں۔ لوگ ان کو بلا کر کے ان سے نصیحتیں سنتے تھے۔ تو میرے بھائیوں، قرآن کو رمضان کے مہینے میں آپ بے شک پڑھیں، یہ تلاوت کا بھی مہینہ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو سمجھ کر بھی پڑھیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمارے دلوں میں ایمان پیدا کرے، تقویٰ پیدا کرے، کتاب و سنت کی تعلیمات کو روشنی میں زندگی گزارنے کی توفیق فرمائے۔ اللہ ہمیں رمضان کا مہینہ بحسن و خوبی، ایمان و احتساب کے ساتھ اس کے روزوں کو، اس کی قیام کو اور اس کی تمام عبادتوں کو کرنے کی توفیق فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔